زمینی حقائق کے لیے میں ہوں محبوب الرحمان تنولی۔ آج ہم آپ کو گرگت بستان کے تاریخی ورثہ سے تقریباً 750 سالہ پرانی مسجد کی تفصیلات بتائیں گے۔ یہ قدیم چک چند مسجد ضلع گانچے کے صدر مقام خپلو میں ہے، جو کہ 1370 میں تعمیر کی گئی۔ کشمیری اور ایرانی طرز تعمیر کی عکاسی کرتی اس خوبصورت مسجد کی بنیاد ایرانی مبلغ اسلام میر سید علی ہمدانی نے رکھی۔ مسجد چک چن کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل نام شخ چن ہے، جس کے معنی ہے انصاف کرنے والا یا انصاف والا۔ روایات کے مطابق اس وقت لوگ اپنے تنازعات کے حل کے لیے اس مسجد میں آتے تھے اور اپنے موقف کی سچائی ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھاتے تھے۔ جو جھوٹی قسم کھاتے تھے انہیں ضرور کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا تھا۔ یہ مسجد خانقاہ محلہ سری نگر کی طرز پر بنی ہوئی ہے۔ زیادہ تر لکڑی سے بنی اس مسجد کے نقش و نگار دیدہ زیب اور عبادت کے ساتھ ساتھ سیاحوں کی توجہ کا بھی مرکز بنے رہتے ہیں۔ اس مسجد کا نام مجدہ اور متبرک مسجد ہے۔ یہ چک چن نہیں ہے، اس کا نام ہے شخ چن۔ تو یہاں کے جو خپلو رون اور اس پورا یہ پٹی جو ڈسٹرکٹ گانچے کے تو دور دور سے اس کے مینار نظر آتے تھے، تو انہوں نے اس جامع مسجد کے قسم کر کے قسم اٹھاتے تھے، تو اپنا کوئی جھگڑا ہو یا فساد ہو، زمین کا تنازع ہو، کوئی بھی ہو، تو اس مسجد کے قسم اٹھاتے تو وہ فیصلہ ہو جاتا تھا، عدالت کرتا تھا۔ اس وقت کوئی بادشاہ کوئی یہاں عدالت نہیں تھی۔ بعض روایات کے مطابق یہ عمارت مسجد بننے سے پہلے بدھ مت کی خانقاہ تھی۔ چک چن مسجد کی چھت میں جو خوبصورت ختم بام نصب ہے، اس کی وضع قطع آج کے ماہرین کے لیے چیلنج ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1381 سے قبل اس مسجد ایرانی طرز کا بھی ہے اور یہ کشمیری طرز کا بھی ہے، جس کے ان کی بہت سے نامیں ہیں۔ کوئی اللہ کا نام ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کا نام ہے، کوئی محمد کا نام ہے۔ اس میں مختلف قسم کے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو آج کل کوئی بھی آرکیٹیکچر اس طرح مسجد نہیں بنا سکتے، کوئی بھی کپڑے پر اس طرح کے یہ نقش نگار نہیں بنا سکتے ہیں۔ کوئی انہوں نے اپنے معجزہ کرامات کی وجہ سے اس مسجد کو تعمیر کی۔ تو اس وقت یہ سفید بادشاہ جو کہ یہ پورے خپلو کے پٹی میں 95% ہے، وہ لوگ اس میں 5 نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد کی جگہ بدھ مت کا گومپا موجود ہوا کرتا تھا۔ شاہ ہمدان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر جب یہاں کی تمام مقامی آبادی مسلمان ہوئی تو اس وقت یہاں مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ چک چن مسجد صرف اہم تاریخی ورثہ ہی نہیں ہے، بلکہ بلتستان کے لوگوں کی دینی عقیدت بھی اس سے وابستہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں جتنی لکڑی استعمال ہوئی ہے، اس کی مثال پورے ایشیا میں کسی مسجد میں نہیں ملتی۔ مسجد میں بیک وقت 500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کی بیسمنٹ میں بھی ایک چھوٹا سا ہال ہے۔ جن دنوں برف باری ہو اور سردی زیادہ ہو جائے تو نمازی اس ہال میں نماز پڑھتے ہیں۔ وادی خپلو گلگت بلتستان کے 6 اضلاع میں سے ضلع گانچے کا صدر مقام ہے۔ خپلو سکردو سے 103 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ہے۔ خپلو قدیم ادوار سے لداخ کو بلتستان و دیگر علاقوں سے جوڑتا آیا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ حقیقت ہے کہ خپلو کو گلگت بلتستان کی سیاحت میں خوبصورتی میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ جہاں خپلو میں پہاڑی سلسلے بھی ہیں، برفانی پہاڑ بھی ہیں، تاریخی عمارتیں بھی ہیں، وہاں اس چک چن مسجد کو دیکھنے والوں کی ہمیشہ تانتا بندہ رہتا ہے۔ محبوب الرحمان تنولی، زمینی حقائق، اسلام آباد۔